اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے. اور میرے لیے دعا بھی کر رہی ہوں گی. ویسے تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر ہفتے زکام ہوتا رہتا تھا، لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ تقریباً 20-22 دن ہو گئے صحیح نہیں ہونے کو لے رہا ہے. ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ان کی دوا بھی لے رہا ہوں میں، اور ہمارے جو حکیم صاحب ہیں جن سے میں نے آپ لوگوں کو ملوایا تھا، ان کی بھی دوا فی الحال لے رہا ہوں میں. اور ایک ہماری ڈاکٹر زاہدہ ہیں، انہوں نے بھی ایک چیز بتائی تھی، وہ بھی میں نے ٹرائی کر لی. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آرام ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن بہرحال یہ بات ایسے موقع پر اللہ کی قدرت کا آدمی اقرار کرنے لگتا ہے کہ چاہے جتنی دوائیاں ہوں، چاہے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، چاہے کتنی بڑا دھرندھر ہو وہ اپنے زمانے کا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر جو چیزیں آپ کو 1 گھنٹے پہلے فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، وہی 1 گھنٹے بعد فیل ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور تم فقیر ہو، میں دینے والا ہوں، تم مانگنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کی بندگی بڑی پسند ہے. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور مجھے امید ہے آپ لوگ دعا کر بھی رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی تک 2nd بیچ اسٹارٹ نہیں کیا ہے. بہت سارے ایڈمیشن پڑے ہوئے، واٹس ایپ پر SMS بھرے ہوئے ہیں، لیکن 2nd بیچ اب تک اسٹارٹ نہیں ہو پایا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے والا میں اکیلا ہوں. یہ کلاسز ہوں آپ لوگوں کی، یا سوسائٹی کا کام ہو، یا جتنے بھی کام ہیں، جو دینی جتنے بھی کام ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا پروسیسر میں ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، تو کمپیوٹر میں یہ ہمارا مانیٹر، یہ ڈیسک ٹاپ LED وغیرہ بھی ہوتی ہے، پھر UPS ہوتا ہے، CPU ہوتا ہے، پھر ایک مدر بورڈ ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں سے مل کر کمپیوٹر بنتا ہے. لیکن جو اس کا برین ہوتا ہے نا، جو اس کا برین، وہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں اس کا برین میں ہوں. اگر تھوڑا ڈھیلا ہو جاؤں تو پھر سارے کام ڈھیلے ہو جاتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے اور آپ لوگوں کو بتائی بھی جا چکی ہے. میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو شاید 2 دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں سمجھائی تھی، لیکن اس چیز کو آج میں دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہیں، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، یہی چیزیں ایگزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے، دین کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط سلط چلی ہوئی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کون صحیح ہے کون غلط ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو صحیح بتا رہا ہے. تو یہ پتہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے بہت مشکل ہو گیا آج کل کے ٹائم میں. دیکھیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، تو اس محرم کے مہینے میں جو تعزیے بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تعزیے بنانا گناہ ہے. تو بڑا چکر میں پڑا ہوا ہے آدمی کہ آخر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 10 محرم کا غسل کوئی نہیں ہوتا، اور 10 محرم کو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس سے آپ کی زندگی کا 1 سال کا بیمہ ہو جائے. تو میرے پاس میل آیا اور جس میں کچھ بھائیوں نے بہنوں نے دعا بھیجی کہ دیکھیے یہ دعا تو ہمارے کیلنڈر میں چھپی ہوئی ہے، یہ دعا تو پنج سورے میں لکھی ہوئی ہے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے پتہ کریں کہ یہ چیز صحیح ہے، کیسے پتہ کریں یہ چیز غلط ہے. ہمارے پاس کیا پیمانہ ہونا چاہیے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے. کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح بتا رہا ہے، تو کس چیز کو ہم صحیح مانیں؟ تو دیکھیں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحرام بین والحلال بین، کہ حرام بالکل اوپن ہے، بالکل کلیئر ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اوپن ہے. اور جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی کلیئر ہیں. تو حلال بھی کلیئر، حرام بھی کلیئر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیچ میں، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات میں سے، جن کے بارے میں شبہ ہے، جو شک والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے صحیح راستہ بھی کلیئر ہے، غلط راستہ بھی کلیئر ہے.
حرام بھی کلیئر ہے اور حلال بھی کلیئر ہے. یہی تو ہے نا. دیکھیں شراب پینا حرام ہے، ایک دم کلیئر ہے. کسی بچے سے بھی پوچھ لو مسلمانوں کے تو وہ بھی بتا دے گا کہ شراب پینا حرام ہے. غلط چیزوں کو دیکھنا حرام ہے. بچہ ہمارے معاشرے میں جانتا ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھنا حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کا مال ہڑپنا حرام ہے. تو جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، جتنی بھی گناہ والی چیزیں ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اور کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. روٹی کھانا حلال ہے، گوشت کھانا حلال ہے نا. جائز طریقے سے پیسہ کمانا، کروڑ روپیہ کماؤ، لاکھوں روپیہ کماؤ، حلال ہے. تو حلال بھی کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان چیزوں میں پرابلم آتی ہے کہ آخر کیسے پتہ کریں بھیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس کو پتہ کرنے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو بہت آسان طریقہ حضور نے حدیث میں ہی بیان فرمایا. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ادفع ما یریبک ما لا یریبک، کہ ان چیزوں کو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً حدیث کے یہی الفاظ ہیں یا کچھ اور ہیں، لیکن حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی. ٹھیک ہے، ادفع ما یریبک ما لا یریبک، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرو جس میں شک کا کوئی پہلو ہی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں سے ہم شک میں پڑ سکتے ہو نا، حرام بھی کلیئر ہے، حلال بھی کلیئر ہے. دیکھو جتنی بھی چیزیں ہم دین کی کرتے ہیں وہ چیزیں یا تو قرآن سے ثابت ہوتی ہیں یا حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھتی ہو تو فجر کی نماز کہاں سے ثابت ہے؟ فجر کی نماز قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ اکرام کے عمل سے بھی ثابت ہے نا. ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اسی طرح سے دیکھیں ظہر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 سنتیں، تو یہ 4 سنتیں جو ہم پہلے پڑھتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. تو جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کو کیا یا اس کام کو کرنے کا حکم دیا تو بہت سارے کام سنت ہو جاتے ہیں. یعنی حضور نے کسی کام کو کیا، پابندی سے کیا، لیکن کبھی کبھی ضرورت پہ چھوڑ بھی دیا تو وہ سنت مؤکدہ کہلاتا ہے. اور کوئی کام حضور نے کیا لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی کر دیا، کوئی پرابلم نہیں تھی پھر بھی حضور نے چھوڑ دیا تو وہ سنت غیر مؤکدہ وہ کام کہلاتا ہے. اور حضور نے کبھی کبھی اس کام کو کیا اور کبھی بہت دن تک نہیں کیا تو وہ مستحب میں آ جاتا ہے. تو ایسے یہ درجے بنے ہوئے ہیں. لیکن کسی کام کو حضور نے کیا ہی نہیں، کبھی نہ کرنے کا حکم دیا، نہ حضور کے صحابہ نے کسی کام کو کیا، بعد میں وہ کام ہونا شروع ہو گیا، تو یہ کام کیسا ہے؟ یہ کام ہے جو شک میں ڈالنے والا ہے، صحیح ہے غلط ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام ہیں جو چل رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہے. اب صحیح غلط میں سے کون ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے کام ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جیسے کہ آپ ایسے مان لیں کچھ لوگ سلام پڑھتے بھی ہیں نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد مائک پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسے سلام پڑھتے ہیں. اب سلام پڑھنے کے بارے میں بہت سارے گروہ ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ نماز کے بعد یہ ضروری ہے، جو نہیں پڑھے وہ گنہگار ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے بھائی صلاۃ و سلام آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو.
اس طرح سے نماز کے بعد پڑھنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہم کیسے پتہ کریں بھیا کہ یہ کام صحیح ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کیسے مانیں کہ بریلوی صحیح ہیں، کہ دیوبندی صحیح ہیں، کہ اہل حدیث صحیح ہیں؟ کس کو ہم صحیح مانیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا تھا اس طرح سے جیسے ہمارے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے؟ کیا ساری مسجدوں میں؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ پھر صحابہ کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا کہ نہیں پڑھا جاتا تھا؟ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کے زمانے سے اور حضور کے زمانے سے اس کا ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ چیز کیا ہے، چلے بہت سارے علماء کہہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی لیے جو چیزیں بالکل کلیئر نہیں ہیں تو ان کو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے ایک مثال سے دی ہے، جیسے قبر پہ اذان دینا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قبر پہ اذان دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں قبروں پر اذان دینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے دفن کر دیا کسی کو، اب قبر پہ اذان دی جائے گی۔ قبر پر اذان دینے کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، صحابہ کا عمل موجود نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کہہ دیا اور یہ لکھ گیا کہ صاحب ایسے کر لینا چاہیے، کسی نے کیا اور وہ چیز وہاں سے چلی۔ ہمارے معاشرے میں اتنی شدت اختیار کر لی گئی ہے کہ قبر پر اذان دینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اب جو قبر پر اذان دینے والے ہیں وہ اپنی دلیل الگ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر پر اذان دینا چاہیے۔ جو نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے۔ اب ہم کیسے مانیں، کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ تو جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں، جو چیزیں سنت نہیں ہیں، جو چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جن چیزوں کو صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو پھر ہمیں بہتر یہ ہے کہ دور ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ ان چیزوں سے 2 فٹ دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں فڈا ہے۔ یہ چیز حضور نے نہیں فرمائی، حضور نے نہ کی، نہ حضور نے کرنے کو کہا، نہ حضور کے صحابہ نے کیا۔ اب اگر ہم اس چیز کو بائی چانس کر لیں تو دیکھیے کرنے والا یہ دقت میں ہے، کیونکہ جس نے نہیں کی وہ چیز تو وہ تو آخرت میں کہہ سکتا ہے کہ میں تو بھائی سنت نہیں تھی یہ چیز، اس لیے میں نے اس کام کو نہیں کیا۔ کیونکہ جو کام سنت ہے اس کو تو آپ بے فکر ہو کے، نو ٹینشن ہو کے کر سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم والی اس میں بات نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تو سنت ہے، یہ چیز مستحب ہے، کر سکتے ہیں۔ جو کام حضور کے صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، اس کام کو بے دھڑک ہو کے آپ کریے۔ لیکن جس چیز کا ثبوت حضور کی زندگی سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، تو اب اس کام کے کرنے میں کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ بچا ہوا ہے نا، کیونکہ آخرت کے میدان میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کام آپ کو کرنے تھے نہیں کرنے تھے، بلکہ شریعت پر آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا، آپ شریعت پر عمل کیجئے، سمپل ہے۔ لیکن جو نئے نئے کام ہمارے معاشرے میں ہیں اس کو کرنے والا مشکل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں اگر یہ چیز غلط نکلی تو وہ پھنس جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کی کیوں بھائی، جب یہ دین سے نہیں تھی۔ جس نے نہیں کی وہ تو بچ گیا، لیکن کرنے والا پھنسے گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں شک والی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں، ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جو دین کا حصہ نہ ہو، ان کو دین سمجھ کر کرنا، ضروری سمجھ کر کرنا، یہ چیز بدعت ہے۔ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی جو بدعات اور خرافات ہیں ان کو کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت نہیں ہے، تو اختلاف ہو جاتا ہے کس کو صحیح مانے کس کو غلط مانے۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں مسنون ہیں، جو چیزیں شریعت میں ہیں، جو چیزیں ایک دم کلیئر ہیں، ان کو آپ خوب کرو، اور جو چیزیں حدیث سے نہیں ہیں، ثابت نہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا محرم کی نماز ہے، ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، 10 محرم کو ایک نماز لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ تو پریشانی میں نہیں ہے نا، کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ آخرت میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے 10 محرم کی نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بھائی حضور سے ثابت نہیں ہے، حضور نے نہ پڑھنے کو کہا، نہ کبھی پڑھ کے بتائی، نہ کبھی پڑھوائی، تو یہ نماز سنت ہے ہی نہیں اور سنت ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ 10 محرم کی یہ نماز ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ سنت ہے، ضروری ہے۔ تو یہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں یہ پھنسیں گے۔ یہ کیوں پھنسیں گے؟ کہ بھائی اگر یہ نماز مسنون نہیں تھی تو تم نے اسے سنت کیوں سمجھا؟ صحیح ہے نا؟ تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں وہ یا تو فرض ہوگی، یا تو وہ واجب ہوگی،
یا وہ سنت ہوگی یا سنت غیر مؤکدہ ہوگی یا مستحب ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بات آئی کہ بھئی 10 محرم کو نماز پڑھنا چاہیے، 10 محرم کی کسی نے آپ کو بتایا، میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میری بہنوں، تاکہ آپ کے اندر ایک سینس پیدا ہو جائے۔ سینس کیسے پیدا ہو جائے کہ آپ کو دین کی بات جانچنے کا ایک طریقہ پتہ چل جائے۔ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کیسے پتہ کرو گی کہ یہ چیز دین ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ کرو گی آپ؟ تو کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئی، مثال کے طور پہ 10 محرم کا آج دن تھا، تو کوئی خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے کہ بہن ہم تو 10 محرم کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تم نہیں پڑھ رہی؟ تو آپ کہہ سکتی ہو بھائی 10 محرم کی نماز، اچھا 10 محرم، آپ اس سے یہ بولو گی ڈائریکٹ کہ 10 محرم کی نماز، ارے یہ تو بدعت ہے، تو کہے گی ہاں ہر چیز تمہیں بدعت دکھتی ہے، تم وہاں بھی ہو گئی۔ تو آپ ظاہر ہے آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا، جھگڑا بھی نہیں کرنا، آپ کو وہ بات اسے سمجھانی بھی ہے، اور آپ کو یہ پتہ بھی کرنا ہے، مان لو کوئی بہت بڑی ملانی ہے، عالمہ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے 10 محرم کی نماز ہوتی ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتی ہو کہ 10 محرم کی نماز جو ہم یہ پڑھیں گے یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ یا تو یہ کہے گی کہ نفلی نماز ہے، تو بھائی نفلی نماز ہے تو نفلی نماز تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، اور نفلی نماز تو آپ کیسے بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ 4 ہی رکعت پڑھی جائیں گی یا 2 ہی رکعت پڑھی جائیں گی اور 12 بجے سے لے کے 2 بجے کے بیچ میں ہی پڑھی جائیں گی؟ تو یہ جو آپ فکس کر رہے ہو اور طریقہ بتا رہے ہو یہ کہاں سے؟ تو ظاہر ہے وہ یا تو یہ کہے گا کہ یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ مستحب ہے، اور بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ یہ پوچھ سکتے ہو اس سے کہ یہ جو نماز ہے کیا صحابہ نے کبھی پڑھی ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو پڑھا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں بھئی نہیں پڑھا، لیکن وہ 5 سورہ میں لکھا ہوا ہے، تو کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کوئی ریفرنس تو ہوگا نا، کسی حدیث کا ریفرنس ہوگا، تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جتنی بھی نئی نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جو شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ارے وہ ایک لپسٹک ہم لگاتے ہیں، وہ لپسٹک میں ایسا سنا ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے، تو ویسے تو اگر ایسا آپ کو پتہ چل رہا ہے، گوگل کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا یا نیٹ کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا کہ بہت ساری چیزیں میک اپ کی ایسی ہیں جس میں صاحب یہ کوڈ وغیرہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے، شک پیدا ہو گیا، تو بہتر تو یہ ہے کہ جو شک والی چیزیں وہ تو چھوڑ دو آپ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ شک والی چیزیں جس کو ہمارے معاشرے میں دین سمجھا جاتا ہے وہ بدعت بن جاتی ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں ایک تو لپسٹک کا مسئلہ ہے، ایک میگی کا مسئلہ ہے، کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز یار صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن وہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں 10 محرم میں تعزیے وغیرہ نکالنا اور سبیلے لگانا، شربت بانٹنا، پانی پلانا اور کھچڑے بنوانا، یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی کرتا ہے اور دین سمجھ کے کرتا ہے۔ دیکھیں جتنے کھچڑے بنوانے والے لوگ ہیں نا، وہ جو کھچڑا بنواتے ہیں، حلیم بنواتے ہیں، وہ اس کو دین سمجھ کے بنواتے ہیں، دین سمجھتے ہیں نا۔ ویسے تو آپ نارمل پورے سال میں کھچڑا جب چاہو جب کھاؤ، لیکن کسی بھی چیز کو دین ہم تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب وہ قرآن سے ثابت ہو یا پھر حدیث سے ثابت ہو، یا پھر حضور نے اس کام کو کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا حضور کے سامنے وہ کام کسی نے کیا ہو اور حضور نے منع نہ کیا ہو، یا صحابہ نے اس کام کو کیا ہو۔ صحابہ نے اس کام کو کیا، نو پرابلم، آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی بھی چیز کو دین سمجھنے کے لیے یہ ایک پیمانہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جیسے لوگ حلیم مناتے ہیں، کسی سے پوچھو بھائی کیوں منا رہا ہو، تو وہ کہتا ہے غریبوں کو کھلانا ہے بھائی، تو بھائی غریب کو تو بعد میں بھی تو کھلا سکتا ہے، یہ جو تو 10 محرم کو ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ 10 محرم کو ہی یا محرم کے مہینے میں ہی حلیم بنوانا ضروری ہے، تو یہ تو ضروری جو سمجھ رہا ہے کسی چیز کو، یہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ پوری دنیا خاص طور پر انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں محرم کے مہینے میں حلیم بنواتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محرم کا مہینہ نکل گیا تو پھر جو ہے وہ ثواب نہیں پہنچے گا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں بے سر پیر والی باتیں، بے سر پیر والی باتیں، تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم دین تب کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ہم ضروری جب کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ہم ثواب تب کہہ سکتے ہیں، پرٹیکولر ٹائم میں کرنے کو ہم ثواب تب کہہ سکتے ہیں
کسی خاص دن میں، اسپیشل دن میں اس کام کو کرنے کو ہم ثواب تب کہہ سکتے ہیں جب اس کا کوئی ثبوت حدیث سے، قرآن سے، صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہو. صحیح ہے نا؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی محرم کی نماز کی. ویسے تو آپ نفل نماز کبھی بھی پڑھو، پورے سال پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو نام دے دیا محرم کی نماز. اور محرم کی نماز جو پڑھنے کا ٹائم ہے وہ یہ ٹائم ہے. تو یہ جو آپ نے کہا محرم کی نماز، اس کا یہ ٹائم، تو یہ کس نے بتایا؟ کیونکہ یہ ہم اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا. یہ چیز تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈیسائیڈ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے. جیسے حضور نے ہمیں بتائی تہجد کی نماز. تہجد کی نماز پڑھنے کا ٹائم کب ہے؟ سحری سے پہلے پہلے تک. سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے تک ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا ٹائم اور اس کی فضیلت کس نے بتائی؟ حضور نے بتائی. اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب یہ ہے. تو یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. تو کسی بھی نماز کو پڑھنے کا ٹائم یا کسی بھی دن کی نماز، سنت نماز، نفل نماز ہے نا، قبولیت کی نماز، دعا قبول ہونے کی نمازیں، وقت کہ کون سا بہترین وقت ہے، کون سا ٹائم اس کا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی نے بتائی. اور دین 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. جیسے ہمارا جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ پورا ہے نا، اس کے اندر ایک لفظ بھی اب زیادہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ہمارا دین بھی مکمل ہے، یہ 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر کوئی بھی نئی چیز اگر آپ ایڈ کرو گے، کسی بھی کام کو ضروری کہو گے، کسی بھی کام کو سنت کہو گے، کسی بھی کام کو یہ کہو گے کہ یہ کام کرنے کا اس دن میں زیادہ ثواب ہے، تو پھر آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ کا سورس کیا ہے. یا آپ قرآن سے کہہ رہے ہو، حدیث سے کہہ رہے ہو، آپ کو کہاں سے یہ چیز ملی کہ یہ چیز اس دن ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے کوئی چیز سنت ہے تو اس کو سنت کے لیول پر ہی رکھ کر ہمیں کرنا چاہیے. اس کا نام دین ہے. مثال کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھنا سنت ہے، تو اب ہم تہجد کی نماز جو پڑھیں اس کو ہم سنت سمجھ کر ہی پڑھیں گے. کوئی اگر تہجد کی نماز کو سنت کی جگہ فرض سمجھنے لگے اور فرض سمجھ کر وہ پڑھے تو پھر یہ گنہگار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے جس عبادت کا، جس چیز کا جو لیول رکھا ہے اسی لیول پر رکھ کر ہمیں وہ کام کرنا ہے. اس کا نام دین ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے گلے میں بڑی تکلیف ہے، لیکن یہ چیز آپ لوگ سمجھ جاؤ. ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی ہم بیمار پڑ جائیں تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی. تو دین اس چیز کا نام ہے کہ جس لیول پر شریعت نے جو چیز رکھی ہے اسی لیول پر اس کو رکھ کے کرنا چاہیے. تو یہ تو فرق ہو گیا کہ ہمیں کیسے پتہ کرنا چاہیے کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. اور جو شک والی چیزیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں بدعت ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ بہتر یہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ان چیزوں کو کرنے سے آپ خود شک میں پڑ جاؤ گے، یار پتہ نہیں یہ کام غلط نکلا یا صحیح نکلا. بہتر یہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور شریعت ہمارے سامنے اوپن ہے. فرض نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں، ان کو کریے. شریعت پوری اوپن ہے. تو یہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی کہ پتہ کرنے کا طریقہ کہ کون سی چیز دین ہے کون سی چیز دین نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے آگے دیکھیے. غسل کے مسائل ہو چکے ہیں ہمارے، اور وضو کے بھی مسائل ہمارے ہو چکے ہیں. آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نماز کی شرطوں کے بارے میں. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا غسل بھی ہونا چاہیے، یعنی ہمارے اوپر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے، ہم ناپاک نہ ہوں، یعنی ہمارا پاک ہونا ضروری ہے. تو غسل بھی ہم سیکھ گئے، اور غسل کے بعد ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے، تو وضو بھی ہم سیکھ گئے. اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. دیکھیے، ہر عبادت کے کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں. نماز کی بھی کچھ فرض ہوتے ہیں نماز کے، اور نماز کی سنتیں بھی ہوتی ہیں. نماز کے اندر واجبات بھی آ جاتے ہیں، اور نماز کے اندر شرطیں بھی آ جاتی ہیں. شرط اور فرض میں کیا ڈفرینس ہے؟ آج میں آپ کو یہ فرق بھی بتا دوں کہ نماز کی جو شرطیں ہیں، شرطوں میں اور فرضوں میں کیا ڈفرینس ہے. جب ہم نماز کے اندر انٹر ہوں گے،
جیسے ہم اسکول پڑھنے جاتے ہیں، اسکول جاتے تھے نا بچپن میں، تو اسکول کے اندر انٹری کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ آپ کی ڈریس پراپر ہو، ٹھیک ہے، آپ کا ایڈمیشن ہونا چاہیے اسکول کے اندر، اور آپ کو کلاس میں تبھی بیٹھنے دیا جائے گا جب آپ کی فیس ڈپازٹ ہو، ورنہ فائن لگے گا یا پھر آپ باہر جاؤ لکھوا کے لاؤ، اور آپ پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے۔ اسکول میں جو جوتے چل رہے ہیں وہی جوتے آپ پہنے ہونا چاہیے، وہی ڈریس آپ کی ہونا چاہیے، تب آپ کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھائی تو بعد میں شروع ہوگی، انٹری کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، جو شرطیں ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں بھائی، ان کو کہا جاتا ہے نماز کی شرطیں۔ اور جب ہم نماز کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر نماز کے فرض شروع ہوتے ہیں، نماز کے واجبات ہوتے ہیں، نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، اور نماز کے آداب ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے۔ تو سمجھ گئے نا شرطیں کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے اندر انٹر ہونے سے پہلے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں کہلاتی ہیں شرطیں۔ اگر یہ شرطیں کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کی نماز میں انٹری ہو جائے گی، اور اگر یہ شرطیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو آپ نماز پڑھنے تو کھڑی ہو جاؤ گی لیکن داخلہ نہیں ہوا، آپ کا ایڈمیشن ہوا ہی نہیں، آپ کو انٹری ملی نہیں تو نماز ہوئی نہیں۔ تو شرطوں میں سے اگر ایک چیز بھی مس ہو جائے گی تو نماز کے اندر انٹری ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے باہر کی چیزوں کو شرطیں کہا جاتا ہے۔ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ نماز کی شرطیں ہیں 7، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جسم کا پاک ہونا، ہماری پوری باڈی کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پوری باڈی کی پاکی حاصل کرنے کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، اور غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ کا غسل ہونا چاہیے، یعنی آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے۔ غسل واجب کس سے ہوتا ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے میاں بیوی ہم بستر ہو جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا نائٹ فل ہو جائے، احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے نا۔ پیریڈ آنا بند ہو گیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور پیدائش کے بعد جو نفاس کے دن ہوتے ہیں وہ دن کمپلیٹ ہونے کے بعد یا وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر غسل آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کا غسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا غسل آپ کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن وضو نہیں ہے آپ کا، تب بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جسم کا پاک ہونا، اس کو کہا جاتا ہے، کسی کا اگر وضو نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، اور کسی کا غسل نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حدث اکبر، بڑی ناپاکی۔ تو ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے، ہمارا غسل بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو نمبر 1 جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 2 لباس کا پاک ہونا، جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے ہمارے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 سطر کا ڈھانپنا۔ اب سطر مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا سطر الگ ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر، ٹنڈی سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک ہے، یعنی گھٹنے جو ہیں وہ مرد کے سطر میں داخل ہیں۔ یہ تو مرد کا سطر ہو گیا۔ سطر کا مطلب یہ کہ اتنا حصہ تو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اتنا حصہ آپ نہیں چھپاؤ گے تو پھر آپ گنہگار ہو گے، حرام ہے اگر اتنا حصہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت سارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، انڈر ویئر پہنا، یا وہ جو گھٹنے سے اوپر جو نیکر ہوتا ہے وہ پہنا انہوں نے، ہاف نیکر۔ آج کل تو پینٹیں بھی آ رہی ہیں نا، وہ پینٹ کاٹ لیتے ہیں کینچی سے، انہوں نے پینٹ کو کاٹ لیا، گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے، وہ گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا حصہ ناف سے لے کے ٹنڈی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کور ہونا چاہیے، اتنا حصہ کور کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، ہر حال میں، چاہے نماز پڑھنے جا رہا ہو آپ یا نماز کے باہر ہو، اتنا حصہ تو چھپانا ضروری ہے۔ بیوی کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم ہیں، جتنی بھی محرم ہو غیر محرم ہو، بیوی سے تو میاں بیوی کا تو خیر پردہ نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، لیکن بیوی کے علاوہ اتنا حصہ چھپانا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے کے نیچے تک، سب سے ضروری ہے مردوں کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے گھروں میں مرد کیا کرتے ہیں، اوپر پہن لیا، انڈر ویئر پہن لیا، نیکر پہن لیا، ٹہل رہے ہیں گھر میں، یوں پہ ٹہل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ماں کے بیچ میں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے بیچ میں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حرام ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں، سطر کس کو، یعنی اتنا حصہ باڈی کا چھپانا تو لازمی ہے، ضروری ہے۔
تو سطر جو ہے وہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. اور عورت کا سطر کتنا ہے؟ عورت کا سطر ہے، آپ چہرہ چھوڑ دو، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن عورت کا سطر ہے نماز کے اندر. ٹھیک ہے، تو مرد کا سطر آپ سمجھ گئی، عورتوں کا سطر بھی سمجھ گئی. ٹھیک ہے، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ایک پارٹ کا چوتھائی حصہ اگر سطر کا کھلا رہ گیا، ٹھیک ہے، یا نماز کے دوران اتنا سطر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو چہرہ، دونوں ہاتھ، یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، اس کے علاوہ پوری باڈی سطر میں داخل ہے خواتین کے لیے. اب نماز کے دوران اگر کوئی بھی پارٹ ہے ہمارا باڈی کا، اس کا چوتھائی حصہ اگر کھل گیا، ٹھیک ہے، کھل گیا اور کھلا رہ گیا، اور نماز کے دوران اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جس میں 3 بار ایک تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہونے کا مطلب یہ کہ نماز پر آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جیسے مثال کے طور پہ آپ دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی اور دوپٹہ اچانک سے کھلا، اور آپ کے جو بال ہیں ان بالوں کا چوتھائی حصہ یہ کھل گیا. چوتھائی حصہ یعنی ایک حصے کے چار حصے کیے جائیں، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اس کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی حصے سے زیادہ، چوتھائی حصہ یا چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا اور کھلا رہ گیا. ایک تو یہ کہ جیسے ہی کھلا فوراً آپ نے فٹاک سے اسے کور کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھلا رہ گیا نماز کے اندر تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ تو عورتوں کے سطر کی بات ہو گئی اور مردوں کے سطر کی بات ہو گئی. تو تیسری جو شرط ہے نماز کی وہ سطر کا ڈھانپنا. چوتھی جو شرط ہے وہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے، میں دوبارہ آپ کو کوڈ بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلاس کٹ ہو جائے گی. 45 منٹ یہ زوم ایپ مجھے دیتا ہے روز بس ایک بار میں، تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو وہ کوڈ بھیج رہا ہوں، لنک بھیج رہا ہوں، دوبارہ کنیکٹ ہو جائیے، اس کے بعد میں آگے سمجھاتا ہوں. جی، تو نماز کی میں نے کتنی شرط بتائی؟ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 لباس کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا ڈھانپنا، اور سطر مردوں کا کیا ہے عورتوں کا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. نمبر 4 جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ زمین پر نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ زمین پاک ہونا چاہیے. زمین پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے یہاں پتھر بچھا ہوا ہے تو اس پتھر پر آپ کوئی کپڑا نہیں بچھا رہی ہیں، تو پھر اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور اگر مان لیجئے آپ گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں اور اس جگہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا تو اور گھر پہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کپڑا بچھا رہی ہیں، جان ماز آپ بچھا رہی ہیں، جو بھی کپڑا آپ بچھا رہی ہیں، تو وہ کپڑا جس پر آپ نماز پڑھیں گے وہ پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے جگہ کے پاک ہونے کا مطلب، کہ جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا جس زمین پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. وقت سے پہلے اگر نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. تو نماز کا وقت ہونا یہ 5ویں شرط ہے. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ ہونا، اور قبلے کی طرف رخ ہونا یہ 6ٹھی شرط ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دم سٹیک بالکل کعبے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے. اگر 19-20 بھی ہو جاتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اسی لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بعض خواتین ناپتی رہتی ہیں ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے، اور ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے تو وہم میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو 6ٹھی شرط ہے قبلے کی طرف رخ ہونا. ٹھیک ہے، کعبے کی طرف، قبلے کی طرف
ہے نا, کچھ بھی بول سکتے ہو آپ, کوئی مطلب نہیں ہے اس سے. چھٹی شرط قبلے کی طرف رخ ہونا. اور ساتویں شرط ہے نماز کی نیت کرنا. آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو, ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہو, عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہو, یا سنت پڑھنے جا رہا ہو, فرض پڑھنے جا رہا ہو, تو یہ نماز کی 7 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے نا. نیت کرنا, یہ دل میں ارادہ کافی ہے. آپ نے دل میں نیت کر لی میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, کافی ہے. لیکن ایک بندہ آیا جلدی سے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا, اس کے دل میں کوئی نیت ہی نہیں تھی, تو پھر نماز نہیں ہوگی اس کی. 7ویں شرط ہے نماز کی نیت ہونا. میں دوبارہ بتا رہا ہوں. نمبر 1 نماز کی 7 شرطیں ہیں. نمبر 1 جسم کا پاک ہونا. نمبر 2 لباس کا پاک ہونا. نمبر 3 سطر کا چھپانا. نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ ہونا. نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نماز کی 7 شرطیں ہیں. آپ کا قبلے کی طرف رخ بھی ہے, آپ نے نماز کی نیت بھی کر لی ہے, نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے, جس جگہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ جگہ پاک بھی ہے, آپ کا جسم بھی پاک ہے, کپڑے بھی پاک ہیں. ٹھیک ہے نا. ساری شرطیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں. اب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤ گی. اب نماز آپ کی شروع ہو گئی. اور اگر ان 7 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مس ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ نماز کا وقت نہیں ہوا, یا نماز آپ پڑھنے تو کھڑی ہو گئی لیکن آپ کا وضو نہیں ہے, یا آپ کا سطر چھپا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا آپ نے نماز کی نیت ہی نہیں کی ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ نماز تو ٹھیک ہے آپ شروع کر دیا آپ نے, لیکن وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ نماز شروع ہو گئی لیکن نماز شروع ہی نہیں ہوئی, آپ کی نماز میں انٹری نہیں ہوئی. تو یہ ڈفرینس ہے شرطوں کا اور فرضوں کا. تو مجھے امید ہے نماز کی 7 شرطیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگلے ہفتے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نماز کے جو فرض ہیں وہ بتاؤں گا, اور نماز کی جو سنتیں واجبات ہیں وہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے کو قبول فرمائے, اور دعا کریں کہ جو بھی ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ معلوم کر سکتی ہیں اپنے مائک اوپن کر کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, جیسے کہ اپن روزہ رکھتے ہیں, تو جیسے رمضان کا روزہ نہیں, جیسے آج محرم کا روزہ تھا, جی تو وہ روزہ اپن مغرب کی اذان کے ساتھ ہی کھولتے ہیں. ہاں جی. تو مطلب جیسے کہ اذان ہوتی ہے تو ہمیں اذان سننا رہتا ہے, اس وقت کچھ کھانا نہیں رہتا, تو کیا کریں اذان. آواز آ رہی ہے؟ شاید نیٹ ورک پرابلم ہے, کیا ہے. کوئی اور سوال کر لیں اب تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں معافی چاہتی ہوں, میں 3-4 کلاس میری مس ہو گئی, میں نہیں کر پائی کیونکہ میرے بھابھی کے والد بہت بیمار تھے. آپ پلیز دعا کیجیے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. بھائی سبھی لوگ دعا اور کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جی کیا دعائیں جمیلہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے دعائیں جمیلہ؟ مجھے تو پتہ نہیں. ایک کتاب ہوتی ہے دعائیں جمیلہ, کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر؟ اس میں لکھا رہتا ہے کہ روزوں میں پڑھنی چاہیے, 14 روزے تک پڑھنی چاہیے, پھر دعا مانگنی چاہیے, پھر اس سے دعا قبول ہوتی ہے. دعا تو دل سے مانگی جائے قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دعا دل سے مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اور اللہ بہتر جانے. مجھے آپ واٹس ایپ بھیجیے گا وہ کتاب, ٹھیک ہے, میں دیکھ لوں گا. جی ٹھیک, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعائیں جمیلہ, دعائیں میلہ, پتہ نہیں کون کون سی دعائیں تمہارے معاشرے میں چلنے لگی ہیں. پنج سورہ, اللہ بہتر جانے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ویریفائی کر لیا کریں, ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کرے کہ میرے جدھر میں رہتی ہوں ادھر نیٹ ورک تھوڑا بہت کم رہتا ہے, تو میں پڑھائی اچھے سے کر نہیں پاتی ہوں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اب جتنا بھی پڑھا ہے سب آڈیو کر کے سینڈ کر دے واٹس ایپ پہ, واٹس کہ ایپ میں پہ کیا اسے ہے نا, پڑھ جو لوں. جو چینل ہے صحیح وظیفے پہ صحیح ڈالو سب. وظیفے پہ آتے ہیں نا سب, ہاں وہ بھی صحیح ہے. بس ٹھیک ہے, وہ تو پڑھ رہا ہے نا. یوٹیوب پہ دیکھیں, جی جتنی اور بھی چیزیں آپ لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہیں وہ یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہم دے رہے ہیں آپ کو, بلکہ ہمارا کام ہی ہے دین کو پھیلانا. فرق اتنا ہے کہ آج جو ہم سے ایسے پڑھ رہا ہے اس کو جو ہے علماء اکرام کے ذریعے ایک سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے گا کہ ہاں بھائی انہوں نے ایک معتبر علماء سے کورس کیا ہوا ہے.
جس کے ذریعے کیا ہے کہ وہ چیزیں آپ دوسروں کو سکھا بھی سکتی ہیں اور آپ کے پاس ایک ویریفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کورس کیا ہوا ہے. چلیے اور کسی کا کوئی سوال؟ ایک اور سوال ہے میرا, کیا جو لڑکے 12 سال سے نیچے کے وہ اذان نہیں دے سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ جو بالغ ہو وہ اذان دیا کرے. اب 12 سال کا لڑکا اگر بالغ ہو گیا ہے تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے. جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جلدی جلدی کرو بھائی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ ہماری بہن کا ایک سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے عصر مغرب کے وقت نیند بہت آتی ہے اور دل بہت گھبراتا ہے, تو اس ٹائم کچھ پڑھنے کے لیے خاص ایسا بتائیے. تو ایسے کافی ٹائم سے یہ چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ. آپ دیکھیں میں بتاؤں, یہ جو چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جب ایک بار ہوئی تو جی آپ ہاں. نے یہ سوچا ارے یار یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. جی وہ ہاں. دوبارہ ہو گیا, ارے یار یہ 2 دن کیوں ہو گیا. بھائی وہ دوبارہ بھی ہوگا, پھر چوارا بھی ہوگا. جی کیونکہ آپ دیکھیں جی مائنڈ کا, جیسے مائنڈ سے باڈی کا ہمارا بڑا خطرناک کنیکشن ہوتا ہے. جیسا ہم اپنا مائنڈ جی بنا لیتے ہیں وہ پوری باڈی پہ ویسے ہی اثرات مرتب کر دیتا ہے. تو کوئی بات نہیں, گھبراہٹ جی ہوگی, آپ پانی وانی پیو, تھوڑا سا چائے وائے پیو, کسی سے بات چیت کرو. بھائی میں تو فٹ فاٹ ہوں. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں میں ٹھیک ہوں, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. جتنا آپ اس کو اپنے مائنڈ پر جی حاوی کرو گی اتنا زیادہ آپ ٹینشن میں چلی جاؤ گی اور یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوگی. سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا اچھا. اسی لیے آپ اس چیز جی کو, ہاں جی ہاں. آپ اپنے آپ کو فری فیل کرو ایک دم. آپ اپنے آپ کو ایک دم ایسا یہ فیل کرو کہ میں تو ٹھیک ہوں ایک دم. اور کوئی چائے پی لو, جی کچھ دعا پڑھ لو, قرآن شریف کی صورت پڑھ لو, اور ایک دم ایسا ہو جاؤ اس طرف مائنڈ ہی مت لے جاؤ. آپ جتنا اس جی چیز کی طرف اپنا مائنڈ لے جاتی رہو گی وہ چیز آپ کو زیادہ فیل ہوتی رہے گی اور زیادہ سے زیادہ وہ دن بدن بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے, اسی لیے زیادہ اچھا اس کو اچھا. فیل نہ کریں, اپنے آپ کو ادھر مائنڈ ہی نہ لے جائیں ادھر. ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی ہاں. سورہ فاتحہ 11 جی ہاں. مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں, اس کے بعد بے فکر ہو جائیں. اچھا. جی ہاں, جزاک اللہ, شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ تو شکر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ ابھی کوئی اور ہونا تو وہ بول دے کہ بھائی آپ کے اوپر ایک جادو کرایا ہوا ہے, 1100 روپے لے لاؤ میرے اکاؤنٹ میں, 1100 روپے پڑوا دو, آپ کا اتارا ہوگا. یہی چل رہا ہے آج کل سب کچھ. اور جی اگر ہاں یہ جی ہاں. اور اگر بالکل یہ بالکل. اور اگر یہ کہیں چلی جائے نا کسی کو دکھانے, میں گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ 10 جن ان کے اوپر بتا دے گا. تو یہ تو چل ہی اللہ رہا ہے. اور 10 دن. جی مفتی صاحب بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. آپ ویسے ہی کسی جو ایسے کام کرنے والے کال کر کے پوچھ لے گا, ہماری بہن ہے ایسے ایسے ان کو نظر جی آتا ہے, ایسے ایسے ان کو فیل ہوتا ہے, وہ کہے گا کسی کا کرایا ہوا ہے, آپ جلدی سے آئیے, نمک مرچ لے کے آئیے, اور یہ ہوگا, آپ کا علاج چلے گا, دیکھ لیں آپ کر کے. اور پھر آپ نہیں بھی ہوگا آپ کے اوپر تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی چلیے ہاں جی خیر. اور بالکل کسی کا صحیح کوئی ہے. سوال ہے؟ مفتی صاحب بالکل صحیح. میرے ایک تعلق والے ہیں, وہ تعویذ کرتے ہیں, تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار تمہاری وجہ سے جو ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے, وہ کہنے لگے یار تمہاری وجہ سے میرے بہت سارے جو ایسے کسٹمرس ہیں جو مجھ سے تعویذ وغیرہ لیتے ہیں, اب وہ مجھ سے سوال کرنے لگے ہیں, تو اتنا وہ نہ کرو کہ دھندے پہ اثر پڑے. میں نے کہا بھائی دیکھو, دھندا تمہارا اگر ایسا ہے تو اثر تو پڑے گا. میرا کام ہے لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو بتانا. سمجھ رہی ہیں؟ ایمان مضبوط کر لیں آپ لوگ اپنا, اتنا ایمان مضبوط جی کر لیں بالکل صحیح. کہ کوئی کچھ بھی کہتے رہے, آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھیا تکلیف پہنچنی تو پہنچے گی, نو ٹینشن, پہنچنے دو. بالکل. اور نہیں پہنچنی تو پھر, اور اگر پہنچ بھی رہی ہے تو اللہ سے ہم مسئلہ حل کریں گے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. چلیے, اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے ہی معلوم بنا تھا کہ جو اثرات وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہی حقیقت ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میری حفیظہ بہن جی اس کے ساتھ جو اس کا مطلب حال ہوا تھا, جو بھی وجوہات رہی وہ میں نہیں کہہ سکتی, لیکن وہ بچی تھان بان سی لڑکی, لیکن اس کے اندر ایک ایسا جلال سا ہوتا تھا جو ہم لوگ سارا خاندان شاید دیکھ کے ڈرا ہے اس سے. جی کہیں نہ کہیں مطلب اس سے پہلے ہم لوگوں کو بھی اس بات کا شبہ تھا, لیکن اس کو دیکھ کر کے کہیں نہ کہیں دل میں یہ خدشات آتے ہیں کہ ایسا کیوں, مطلب الحمدللہ وہ بہتر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں,
آپ میں جو آپ لوگوں کو جو چیز سمجھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ لوگ یہ سوچو یہ مفتی صاحب جادو جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں. مانتے ہیں لیکن اس کو اتنا نہیں مانتے. جو چیز اتنی ہے آپ اس کو اتنا سمجھو نا, آپ اس کو اتنا سمجھ لو. آپ کو کھانے میں بال نظر آ جائے تو بھوت نظر آ رہے ہیں, آپ کو اندھیرے میں آہٹ محسوس ہو جائے تو بھوت نظر آ رہے ہیں, سر میں درد ہو جائے تو بھوت نظر آ رہے ہیں, رشتے نہیں ہو رہے تو بھوت نظر آ رہے ہیں, اور کام نہیں چل رہا تو ہر چیز میں بھوت نظر آ رہے ہیں. اگر کسی کے اوپر اثر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی شریعت نے بتایا کہ وہی سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, شیطان گھر میں نہیں آتا. تو اگر کسی کے اوپر اثر ہے, ہو جاتا ہے, بالکل ہوتا ہے. خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے, نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے, اور جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, سارے مسئلوں کو ایک حل بتا رہا ہوں کہ اللہ پر یقین اس درجے کا آپ رکھ لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بھوت میرا کیا بگاڑ لے گا, جنات میرا کیا بگاڑ لے گا. تو یہ چیزیں آپ سیکیور ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت سے. وہ چیزیں آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ٹھیک ہے. اور اگر بائی چانس کسی کے اوپر ہو بھی جائے, جیسا آپ نے بتایا کہ بالکل ہو سکتا ہے, اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں, والد صاحب ان کا علاج بھی کرتے ہیں, اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر کے بیٹھ جاؤ اور آپ اللہ پر یقین کمزور کر لو. میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تھاٹ ہونا چاہیے وہ اسلامی ہونا چاہیے, بس. جی جی. اور کسی کا کوئی سوال؟ بس چلو ٹھیک ہے, دیکھ لو کسی کا نہیں ہے. اچھا, وہ سوال جو پہلا پوچھا تھا انہوں نے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ افطار کرنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اذان ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں, اذان ہو جاتی ہے, آپ افطار کرتے رہو, اس میں کیا مسئلہ ہے. اذان کا جواب, رہی بات اذان کے جواب کی, تو افطار کرتے کرتے بھی اذان کا آپ جواب دے سکتے ہو. دیکھیں, اذان اگر ہو جائے اور افطار آپ کر رہے ہو تو پھر ضروری نہیں ہے آپ کھاتے کھاتے بھی اذان کا جواب دے سکتے ہو, یا افطار کرنے کے بعد جو اور اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کا بھی آپ کسی بھی ایک اذان کا جواب دے سکتے ہو. اتنا زیادہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ افطار کا ٹائم ہونے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ فوراً افطار کر لو, اور یہ بھی ہے اذان کا جواب دو. تو افطار کرنے کے بعد آپ اذان کا جواب دے دو, یا افطار کرتے کرتے بھی آپ, مثال کے طور پر آپ کھا رہے ہو, مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ کہہ لو اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا دقت ہے؟ کچھ بھی دقت نہیں ہے, افطار کا ثواب بھی مل گیا, اذان کا جواب دینے کا بھی ثواب مل گیا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, جزاکم اللہ احسن الجزا. بس سب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, آرام کرو.